اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کے خاندان کو چن لیا اپنے کام کے لیے۔ حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام حضرت حنہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ جب ان کو اولاد حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی اولاد ہوگی اس سے میں اللہ کے راستے میں دے دوں گی، یعنی میں اس کو اللہ کے راستے میں بیت المقدس میں دے دوں گی۔ تو جب اس کے بعد جب بچی پیدا ہوئی، اس سے پہلے ہی جو بچی کے والد تھے حضرت عمران، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر سب کو پتہ چلا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ بچے کو بیت المقدس میں دے دیں گی اللہ کی خدمت کے لیے۔ تو جب بچی پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، تو انہیں بہت فکر ہوئی کہ اب لڑکی ہے تو اس کو میں کیسے اللہ کے راستے میں دوں گی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لڑکی کام کر سکتی ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا اور ان کی اس خالص دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا، کیونکہ وہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور بہت سچائی تھی ان کی دعا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی نظر کو قبول کیا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو اس کا انہوں نے نام مریم رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سب کو بتایا تو جو علماء تھے وہاں کے بیت المقدس کے، ان کے بیچ جھگڑا ہونے لگا کہ بچی کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو قرہ جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ جو قلم انہوں نے ڈالی پانی میں تو قلم جو تھی وہ الٹے ڈائریکشن میں صرف زکریا علیہ السلام کی قلم بہہ کر آئی۔ تو پھر یہ ڈیسیجن ہوا کہ زکریا علیہ السلام بچی کی کفالت کریں گے، اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم سلام علیہا کے خالو تھے، یعنی ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت حنہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ تو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرنے لگے۔ تو ایک حجرہ تھا بیت المقدس میں، یعنی ایک روم تھا، وہاں پر ان کو رکھا گیا۔ تو جب زکریا علیہ السلام ان کا حال چال پوچھنے آتے حضرت مریم سلام علیہا کا، تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے۔ تو اس سے انہوں نے ان کو اللہ کی وہ پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ تو جب انہوں نے یہ کرامات دیکھی تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہیں بہت زیادہ خواہش ہوئی کہ میں اللہ سے دعا کروں اولاد کے لیے، کیونکہ وہ پھل دیکھ کر انہیں بہت زیادہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک صالح اولاد دینا۔ اور یہ اولاد انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگی، انہیں فکر تھی کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کون کرے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے اولاد مانگی۔ لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی اور وہ بانجھ بھی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، کوئی اولاد نہ تھی، ان کے رشتہ داروں میں بھی کوئی قابل آدمی نہ تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کون کرے گا۔ جب انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کے پاس بے موسم کے پھل، یعنی گرمی میں آنے والے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں دیکھے، تو ایک دم سے اللہ کی طاقت کا احساس ہوا اور اللہ سے تڑپ کر اولاد کی دعا کی۔ ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے دعا اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے مانگنی چاہیے،
غافل دل سے نہیں دعا مانگنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے۔ پھر اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ اگر یہ دعا میرے حق میں صحیح ہوگی تو ہی قبول ہوگی، اگر مجھے اس سے کوئی نقصان ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچنا چاہیے، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا اجر آخرت میں بے حساب ملتا ہے۔ دعا بھی عبادت ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ زکریہ علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک پیارے بیٹے کی بشارت دے دی گئی۔ بشارت یعنی خوشخبری۔ اولاد کی خواہش ایک نیچرل خواہش ہے، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اللہ سے ایک صالح اولاد کی دعا کی تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا، یعنی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اور نیک اولاد دینا۔ دعوت کا کام یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور انہیں جہنم سے بچانا۔ تو اس لیے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی جو بیوی بانجھ تھی، بوڑھی تھی، انہیں ٹھیک کر دیا۔ یعنی پہلے وہ بانجھ تھیں اور بہت بوڑھی بھی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتایا کہ ان کی دعا کیوں قبول کی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، کیونکہ یہ بزرگ لوگ یعنی زکریہ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ ریزن بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا کہ وہ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں لگاؤ اور ڈر یعنی محبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ان سب کوالٹیز کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں نوازا، یعنی یہ سب کوالٹیز تھیں ان کے اندر تقویٰ تھا، اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈر، اللہ کی محبت میں اچھے کام کرنا اور اللہ سے ڈر کر برے کاموں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، اور وہ تقویٰ ان کے اندر موجود تھا۔ ڈر کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے اور نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہیں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملتا تھا فوراً کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور بچے کا نام بھی پہلے سے بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ فرمایا اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا، یعنی اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا۔ زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحییٰ نام کا لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نام دیا اور بتایا کہ وہ کلیمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا، یعنی کلیمۃ اللہ یعنی اللہ کا کمانڈ آف اللہ، کلمہ کن جسے کہا جاتا ہے، سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کریں گے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی زکریہ علیہ السلام حجرے میں کھڑے، حجرہ یعنی کمرہ، اس میں وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتے نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا،
یعنی کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کن سے پیدا ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے تھے، یعنی بنا کسی اسباب کے۔ جو حضرت مریم سلام علیہا تھی، ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو صرف جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف روح پھونکی تھی اللہ کے حکم سے، اور وہ جو تھیں پریگننٹ ہو گئی تھیں، اور پھر ان کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام بتایا کہ وہ ان کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے پیغامبر ہیں۔ تصدیق کرنا یعنی کنفرم کرنا کہ ہاں یہ اللہ کے پیغامبر ہیں۔ پھر بتایا کہ وہ سردار ہوگا، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ سردار ہوگا، یعنی بورن لیڈر ہوگا، ثابت نفس ہوگا، اور نبی ہوگا، یعنی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام بورن لیڈر، سردار ہوں گے، ان میں قوت فیصلہ ہوگا، یعنی صحیح فیصلے لیتے ہوں گے، یعنی حکمت ہوگی ان کے اندر، وزڈم ہوگی، صالح نیک ہوں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ ثابت نفس یعنی جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے غلط خواہشات سے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کس طرح سے بیٹا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اب انہوں نے دعا تو کر لی، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ تو بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہیں، بانجھ ہیں۔ تو اب کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی تو بالکل امپاسبل ہے۔ پہلے تو دعا کی، اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو اتنا بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، تو کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قرآن میں دوسری جگہ پھر آیا کہ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے، بغیر کسی ریسورس کے بھی کام کر سکتا ہے۔ اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ یعنی تم کیسے پیدا ہوئے؟ جیسے تم پیدا ہوئے ویسے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے، بی اینڈ اٹ از، کن فیکون۔ Never think that any request you have is too much for Allah. یعنی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ He says be، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، and it is، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ اسباب یعنی ریسورسز کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ کن فیکون۔ انہوں نے جتنی کوالٹیز بچے میں مانگی تھیں، اللہ نے اس سے بڑھ کر انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، یعنی کوئی ایسی نشانی بتا دے جس کو مجھے سکون مل جائے کہ ہاں میرے ہاں بچہ ہوگا۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، کوئی سائن، کوئی اس طرح کا کوئی مجھے دکھائیے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو جائے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو بڑھاپے میں بچہ دیا ہے اور وہ اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے۔ انہوں نے سائن مانگا اللہ سے کہ کوئی نشانی مجھے ظاہر کر دے۔
قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ وہ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ان کی سٹوری الگ الگ جگہ پہ آئی ہے، تو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طرح سے آیتیں آئی ہیں. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صحیح ہونے کے باوجود صرف اشارے سے سمجھائے گا. یعنی وہ کتنا بھی کوشش کر لیں وہ بول نہیں پائیں گے 3 دنوں تک، یہی نشانی ہوگی. اور وہ اشاروں سے بات کریں گے، جبکہ وہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بس وہ بول نہیں پائیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی. اس دوران تم اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان سے کہا کہ جب ایسے نشانی ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا، کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یعنی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ردم آف دا ہارٹ ہے، یعنی جو دھڑکن ہے اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اتنا ذکر کرنا چاہیے. اور خاص طور سے انہوں نے کہا صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا. ذکر کیا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب وہ وقت آیا تو اللہ نے نشانی ظاہر کی کہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں پاتے تھے، البتہ اللہ کے ذکر میں صبح اور شام مصروف رہتے. اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس طرح سے نشانی ظاہر ہو گئی. Verily, in the remembrance of Allah, do hearts find rest. اب یہ جو ہم نے یہاں تک پڑھا یہ کن آیتوں میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں لگاؤ اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. سورہ مریم آیت نمبر 7 میں فرمایا، پارہ نمبر 16، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار، ثابت نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہوگا. پھر پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 8، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں. یعنی میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ انہیں اس چیز کی بھی فکر تھی. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 40 میں فرمایا، کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. پھر سورہ مریم آیت نمبر 9 میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں فرمایا، کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا اللہ نے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صحیح ہونے کے باوجود صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے. پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 10 ہے، کہنے لگے
میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامات مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا صحیح سالم ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یحییٰ علیہ السلام، اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ یحییٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا کرنا۔ زکریا علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا کہ اے پروردگار، میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تھی تو خاص طور سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے جب بھی کوئی چیز مانگی تو ہمیشہ مجھے وہ چیز ملی، اس لیے اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے انہیں صبح شام ذکر کا حکم دیا۔ صبح اور شام کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح، صبح شام کی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرو۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یحییٰ علیہ السلام جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہی پیدا کیا تھا، تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، یا یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ نے انہیں بچپن سے ہی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ یعنی چھوٹے سے بچے تھے وہ، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی کیا مطلب ہے کتاب کا؟ تورات، کیونکہ اس زمانے میں تورات ہی تھی۔ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کو اچھی طرح پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اور اللہ نے انہیں بچپن سے ہی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حکمت اور دانائی یعنی وزڈم، نالج اور انڈرسٹینڈنگ۔ کچھ ہوتے ہیں نا بچے، چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بہت سمجھدار ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے وزڈم عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے، یعنی ابھی بچے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے، یعنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ Learn the book with strength، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ Wisdom is the power to put our time and our knowledge to the proper use۔ Wisdom کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے وقت کو اور اپنی نالج کا صحیح استعمال کرنا۔ تفاسیر میں ہے کہ بچے جب یحییٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آؤ کھیلیں، تو وہ کہتے کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ یعنی اتنے چھوٹے بچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ وزڈم اور سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 مہینے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، یہ سب ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے تو ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 6 مہینے بعد ہی پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے 6 ماہ بعد حضرت مریم سلام علیہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہم نے پڑھا، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑک پن سے ہی دانائی عطا فرما دی تھی۔
یحییٰ علیہ السلام نرم دل، تقوی والے، والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ نرم دل تھے، تقوی تھا ان کے اندر، اور والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ یہ خاص طور سے یہاں پر فرمایا گیا ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرتے تھے۔ ایسے ہی جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ ان کے لیے بھی یہی آئے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ نے انہیں بنایا۔ انہیں یہ کوالٹیز دی گئیں۔ حکمن، قرآن میں جو ورڈ آیا ہے آیت میں وہ حکمن ہے۔ حکمن کا مطلب حکمت یعنی وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، نالج، زیل فار گڈ، انتھوزیازم، دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکامات دینیہ کی سمجھ، علم اور عمل دیا گیا۔ یعنی حکمن کا یہ مطلب ہے، یہ سب انہیں دیا گیا۔ پھر آیا ہے قرآن میں حنانن۔ حنانن ورڈ آیا گیا ہے کہ یہ چیز دی گئی انہیں۔ حنانن کیا ہوتا ہے؟ یعنی شفقت، مہربانی، یعنی اللہ نے ان کو والدین اور رشتہ داروں پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ اور انہیں نفس کے گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت بھی عطا کی۔ یعنی نفس جو تھا ان کا وہ پاک نفس تھا، یعنی ثابت نفس تھے، وہ نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے۔ یعنی وہ اپنی ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت اور محبت اور ان کی اطاعت اور خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہے۔ یعنی یہ اللہ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اور اگر وہ نہیں کرتا تو یہ محرومی ہے اس کے لیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہیں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کیونکہ دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ویسے ہی جیسے حقوق اللہ ہے ویسے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، اور پھر ماں والد سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس لیے 3 درجہ جو ہے ماں کا والد سے اوپر ہے۔ تو جو حقوق العباد ہے اس میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ہیوملٹی تھی ان کے اندر، عاجزی تھی، یعنی وہ اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ تو یہ سب کوالٹیز کے ساتھ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام پر سلام۔ 3 موقعوں پر انسان کے لیے تین موقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں۔ پہلا، جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، یعنی جب پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کی پیٹ سے، جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، یعنی اس کی موت کے وقت۔ اور تیسرا، جب قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان حشر میں کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہ میں ان کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امن ہے۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان تینوں جگہ پر ہماری طرف سے ان کے لیے سلامتی اور امن ہوگا۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا
اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی 3 جو مرحلے ہوں گے وہ اس پر ان کے لیے سلامتی ہوگی. دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے.